بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جلانی صاحب، ایک چیز تو جو کافی عرصے سے ہم پریڈکٹ کر رہے تھے وہ الٹیمیٹلی یعنی بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے. وہ جو نیٹ میٹرنگ تھی سولر کی وہ کنورٹ کر دی گئی ہے نیٹ بلنگ کے اندر. ڈیٹیل میں جا کے اس کی جو پالیسی چینجز پروپوز کی گئی ہیں نیپرا کی طرف سے اس کے اوپر ایک تفصیل سے بات کریں گے. اور دوسرا، آپ کو یہ علم ہے کہ کل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی بڈنگ ہے. ہاں جی، پرائیویٹائزیشن کی اس کی بولی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب پی آئی اے کو کون خریدنے میں کامیاب ہوتا ہے. اس میں میں ایک بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سولر پالیسی ہے اس کے اندر جو چینجز پروپوز ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ اپنی رائے بتائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے. دیکھیں جی، خدشہ تو پہلے ہی تھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ کافی عرصے سے کوشش ہو رہی تھی کہ جو سولر سے پیدا ہونے والی بجلی اور لوگوں نے اپنے گھروں میں جو سولر پینلز لگا لیے، بہت ساروں نے نیٹ میٹرنگ کی، یعنی کہ وہ بجلی دے بھی رہے تھے واپٹا کو، ڈسکوز کو اب تو کہتے ہیں، اور وہ ان کے بل جو ہیں زیرو میں آ رہے تھے. بہت ساری تعداد میں آف دی گرڈ بھی لوگ یعنی کہ نہ بجلی دے رہے تھے، ان کا اپنا میٹر سنگل چل رہا تھا، لیکن انہوں نے علیحدہ سے اپنی بیٹریز کے ساتھ ایک سولر سسٹم لگا لیا تھا. یہ تعداد آپ کو پتہ ہوگا، میرا خیال ہے غالباً اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ بھی کر دیں کہ تقریباً کہتے ہیں کہ 6000 میگا واٹ کے قریب پہنچ چکی تھی. اور نیٹ میٹرنگ، ہاں جی، اور صرف نیٹ ابھی آف گریڈ کیا تو وہ اندازہ ہی نہیں نا جی، کیونکہ وہ تو آپ کے لوپ میں شامل نہیں ہے. اور اندازہ یا شائبہ یا ایک تخمینہ یہ لگایا جا رہا تھا ناظرین کہ یہ آئندہ 2-4 سالوں میں یہ تقریباً 12-13 ہزار میگا واٹ تک پہنچ جائے گی. بھائی جان 22 سے 26 ہزار میگا واٹ کے سولر پینل پاکستان میں امپورٹ ہو چکے ہیں. ہاں، بٹ یہ شور نہیں نا محتاج صاحب کہ ان میں سے کتنے آف دی گریڈ لگیں گے، کتنے نیٹ میٹرنگ میں لگیں گے، بٹ اندازہ تھا کہ اسے ڈبل ہو جائے گی یہ. بالکل. اور جو خدشہ وہ میرا تو جو آپ نے موقف لینا میں جلدی سے بتا دوں تاکہ آپ ناظرین کو تفصیل بتا سکیں کہ لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے، کمیٹیاں ڈال کے لوگوں نے بینکوں سے قرضے لے کے نیٹ میٹرنگ کروائی تھی اپنے گھروں پہ، قسطوں پہ جا کے، انسٹالمنٹس پہ اور انٹرسٹ پہ. غریب کو کوئی آپ نے یہاں پہ ناظرین آپ نے ریلیف نہیں دینا نا. اور اگر غریبوں نے کچھ اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی سورج کی روشنی ہے اس کی مدد سے اگر انہوں نے کچھ خرچہ کر کے اپنے لیے ایک سسٹم بنا لیا ہے کہ ہم مہنگے بلوں سے جان چھڑائیں، تو آپ نے کسی طریقے سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے. اور جبکہ دوسری طرف وہ جو آپ کی آئی بی پی تھیں ان کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا تھا کہ جناب آپ لوٹیں، ہم عوام سے پیسے دے کے آپ کو دیں گے. بلکہ آپ بعد میں آپ نے جو ملی بھگت کے ساتھ الجڈلی یہ جو آپ نے کیا سارا سودا ان کو کہ جناب یہ والی آپ بند کر دیں، یہ والی آئی پی پیز آپ بند کر دیں، وہ کیمپین بھی بہرحال ٹھنڈی پڑ گئی ہے. اب اس میں بھی آپ نے ان کو اربوں روپے دے دیے یار. اب مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے پاکستان میں. یہ شہباز شریف کا پیغام ہے، اور کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا بھی پیغام ہے؟ بات کو ذرا آپ سمجھیں، پھر اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیجیے. میں تو بات سمجھ چکا ہوں، مجھے کہنے دیں. عوامی نقطہ نگاہ سے میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ دوسرے طریقے سے سمجھائیں. میں اب پوری کانٹیکسٹ اگر 2-3 منٹ مجھے دیں تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیں، بنیادی طور پر ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کی کھپت ہے وہ سردیوں میں کنزمپشن کم ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں یہ کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. سردیوں میں جو ایسٹیمیٹس ہیں سرکاری وہ یہ ہیں کہ 9 سے 11 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ بجلی کی کھپت ہوتی ہے. اور جب گرمیاں آتی ہیں تو یہ کوئی 25-30 ہزار سے اباب چلی جاتی ہے، 32-33 ہزار 34 ہزار بھی چلی جاتی ہے. اب پاکستان میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی 2013-2017 کے درمیان، انہوں نے بجلی کے پروجیکٹس لگائے اور اس میں چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ کے اندر یہ تھا کہ ہم آپ سے بجلی خریدیں گے اور آپ کی جو ری پیمنٹ ہے وہ کیپیسٹی ری پیمنٹ دیں گے، چاہے ہم وہ بجلی آپ سے لیں یا نہ لیں. کیونکہ اس زمانے میں یہ تو آئی پی پیز کے ساتھ دوسری کی بھی ہے ایسے ہی محتاط صاحب. اس میں چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہے نا، ان کو پیسے ہم ڈالرز میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا بات کو میں یہ بات روک کے کرنا چاہتا تھا، آپ نے پہلے مجھ سے کروا دی. تو جو ایگریمنٹس ہوئے ان میں
کچھ ایزمپشنز تھیں. ایک ایزمپشن یہ تھی کہ پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو بجلی کی طلب میں بھی اضافہ ہوگا. پھر اس کے بعد فیض حمید اور بات کرنے ترقی کو اور باجوہ صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے جو کیا وہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. یہاں پہ آپ تھوڑے سے بائسڈ ہو جاتے ہیں. خیر ان کا بیچ میں آ گئے تو نواز شریف ہٹ گئے تو ملک کی ترقی سے راہ سے ہٹ گیا یار. بلکہ جو وینچرز ہیں آپ ان کی کانسیکوینسز اور طرح کے بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ پاکستان کی جو ایوریج گروتھ وہ توقع کر رہے تھے کہ 5-7% ہوگی, وہ ایکچوئل میں 2-3% سے اس عرصے کے دوران نہیں بڑھی. ہوا یہ کہ اب وہ بجلی جو نیشنل گرڈ میں چائنیز آئی پی پیز آپریشنل ہو گئے اور ان کی کیپیسٹی ری پیمنٹ بھی بڑھنی شروع ہو گئی. تو ٹوٹل جو کیپیسٹی ری پیمنٹ ہے وہ پچھلے سالوں میں 2 ٹریلین سے زیادہ کی تھی. اب وہ کم ہو کے اس سال جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ کچھ 1700 بلین 1.7 ٹریلین. ابھی بھی 2 کے 2.25 تو ہے ہی نہیں یار. جی تقریباً. اب یہ پرابلم ہے کہ اس میں جو نیا فینامنا آیا وہ سولرز کا آیا. سولرز کی وجہ سے جو نیٹ میٹرنگ ہے وہ 6000 میگا واٹ, آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ اس پہ لوگوں کے روف ٹاپ پہ وہ انسٹال ہو چکے ہیں. اور جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ 22 سے 26 ہزار میگا واٹ کے سولر پینلز امپورٹ ہو چکے ہیں. اس میں وہ سولر پینلز شامل نہیں ہیں جو آف گریڈ ہے, جو بیٹری شیٹری لگا کے جو چلا رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جو بائی بیک ہے, ابھی کا جو ایگریمنٹ ہے نیٹ میٹرنگ کا وہ 7 سال کا ہے. ہاں جی. اور 7 سال میں جو بائی بیک کا ریٹ ہے وہ کو 22 روپے 50 پیسے یا 60 پیسے ہے. اب یہ جو نیا نیپرا نے ایک پروپوزل دی ہے اس کے اندر یہ جو بائی بیک کرنا ہے, یعنی جو نیٹ میٹر جس نے لگایا ہوا ہے وہ جو ڈسکوز کو جو بجلی دے گا فالتو, اس کا ریٹ کم کر کے 11 روپے 50 پیسے کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو نیٹ میٹرنگ تھی وہ نیٹ بلنگ کے اوپر شفٹ کر دیا, اور جو کنٹریکٹ ہوگا اس کا وہ 5 سال کا ہوگا, 7 سال کا نہیں ہوگا. یہ جو پرانے جن لوگوں کی نیٹ میٹرنگ ہوئی ہے شروع کب سے ہوئی تھی, جو 7 سال ختم کب ہونے ہیں بائی دا وے؟ یہ 7 سال کی جو ہے وہ مختلف پیریڈز تھے نا اس کے. مثلا فرض کیا کسی بندے نے کوئی سال پہلے کروایا ہے تو وہ اس کا 7 سال ہے, چلے گا. کسی نے 5 سال. اسٹارٹ کب ہوئی تھی نیٹ میٹرنگ کی پالیسی میں یہ جاننا. یہ تقریباً مجھے 2-3 سال پہلے جو ہے نا اس کو کیا گیا. شروع میں جتنوں نے لگائی ان کے تو آدھا سے زیادہ گزر گیا نا. جی بالکل. اب جو ہے یہ 7 سال کے بجائے اس کو 5 سال کر دیا. تو یہ 2 بنیادی چینجز ہیں. اس میں نقصان کیا ہے عام آدمی کو, جس عام آدمی کو نقصان کیا ہے؟ عام آدمی کو تو نقصان ہے نا بھائی. کیسے؟ عام آدمی کو پہلے وابڈا اس سے یا ڈسکوز جو ہے وہ 22 روپے کے ریٹ پہ یونٹ لے رہی تھی, جو اب 11 روپے, اب 11 روپے پہ لیں گی. اور جو دیں گے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی چارج کریں گے جو اوریجنل ریٹ ہے. جی اس میں کمرشل کا کچھ 47 روپے ہے, ہمارا تو 40-42 روپے عام آدمی کا ہے. یہی فرق ہے. مکھ کے لوٹو ہو. یس. کیونکہ یہ بار بار منسٹرز بھی یہ بات کر چکے ہوئے ہیں ناظرین کے, بھائی یہ جو کیپیسٹی ری پیمنٹ ہے یہ پیسے ہم کہاں سے لائیں گے. تو جناب یہ جتنے منسٹرز ہیں ان کی تو بجلیاں بھی فری ہیں یار, ان کا تو سب کچھ فری ہے. تو لوٹنا عوام کو ہے, ان سے کہنا کہ اور پیسے دو یار. اگر نہیں ہے تو سولر بھی مہنگا کرو, پھر بجلی بھی سستی لو. اچھا ویسے ایک بات اور بھی مہنگی. ایک بات اور بھی ہے, آپ نے غلط پروجیکشنز کی یا پولیٹیکل مینوورنگ ہوئی, اس کے میں بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا. اس کی سزا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے عوام کیوں بھگتے, اشرافیہ کیوں نہ بھگتے, اشرافیہ کیوں نہ بھگتے. انہوں نے اربوں ڈالر لیے ہوئے ہیں, اربوں ڈالر بھی ہیں, اربوں روپے بھی ہیں آئی پی پیز سے. جی آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ 1 سال کے لیے آپ چھوڑ دیں بھائی. ان کو تو آپ دے رہے ہیں کیونکہ وہ سارے آپ کے رشتے دار ہیں, ان سے یہ آپ نے کک بیکس لیے ہوئے ہیں اللیجڈلی. ان کو تو آپ ہر صورت میں نچوڑ کے دے رہے ہیں اربوں روپے. جی ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, اور جو عوام کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار لیکن آئی پی پیز کے ساتھ بھی ریوائزڈ ایگریمنٹس کیے ہیں نا سر. کیا ریوائز کیے, کچھ دے کے کیے ہیں نا, لے کے تو نہیں کیے نا بھائی. تھوڑے سے کم کیے تھے نا سر. تھوڑے سے کم کیا کیے تھے, کہا تھا یار اتنے اربوں لے لو چھوڑ دو بس. یہ کون سا احتساب؟ عوام کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کی بھی رسپیکٹ کریں نا آپ. میری تو یہ گزارش ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ جو پروجیکشنز غلط ثابت ہوئی اس کی سزا صرف عوام کو کیوں ملا.
اس کی سزا ان رولنگ ایلیٹس کو، ان جرنیلوں کو، ان پولیٹیشینز کو، ان بیوروکریٹس کو کیوں نہ ملے جنہوں نے وہ ایگریمنٹس کیے تھے؟ پہلی بات تو اگر میاں نواز شریف کے دور میں یہ غلط فورس ہی ہوا کہ جناب آگے ہمیں ضرورت پڑے گی، انہیں نظر آ رہا تھا ملک ترقی کر رہا ہے تو آپ چائنیز آئی پی پیز لے آئیں، ٹھیک ہے آپ نے یہ فورس ہی کر لیا، بعد میں حالات خراب ہوئے، وہ آپ کے گلے پڑ گئے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، آپ کو پتہ ہے بڑے سخت قسم کے ایگریمنٹ سے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، اگر 1700 ارب روپے کے ٹوٹل کیپیسٹی ری پیمنٹس ہے نا، وہ صرف چائنیز کے تو نہیں ہے نا، کم از کم 1000 ارب روپے سے زیادہ چائنیز کے ہیں صرف. ہاں ٹھیک ہے نا، باقی بھی تو 700 ارب ہیں، وہ کہہ دیں چھوڑ دیں یار. کون چھوڑتے ہیں؟ ہاں تو پھر تو عوام کو، کیونکہ عوام کے پاس اختیار کو نہیں ہے، عوام کو آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے، خدا نہ خاص ایسے سخت الفاظ ہیں یہ کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرا ووٹ بھی کون نہیں اسی گننا، تو تیرا اسی بجلی دا سولر دا یونٹ بھی کون نہیں گننا، تو تیرا کوئی شے نہیں گننی اسی بھائی، تو خجل ہو، خوار ہو، ذلیل ہو. ایک پرابلم ہے، پھر ایک آپ کو پتہ ہے، میں ایک ٹریجڈی میں اپنے ایک گھر میں، پرابلم اور بھی ہے، وہ بھی سن لیں، وہ بتانی ضروری ہے. خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ نیٹ میٹرنگ یا باقی آف گریڈ سولرائزیشن تیزی سے بڑھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی ڈسکوز کے باعث لوگ قطاریں لگا کے کھڑے ہوں اور وہ ڈسکنیکشنز کی درخواستیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں. گے بل ہی نہیں ہے جب ان کا آنا تو خیر ہو، کہیں گے میٹر لگ گیا، اضافی لگا رہے. مجھے تو یہ جتنی یہ ماشاءاللہ طاقتور حکومت ہے، یہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کر سکتے ہیں کہ سورج کے آگے کچھ ڈالنا شروع کر دیں کہ یہ بجلی نہ بنے، سورج کے آگے چھتری نہ رکھ دیں تاکہ یہ بجلی بنے ہی نہ، لوگ ہمارا بجلی استعمال کریں. یہ ہو سکتا ہے ویسے کوئی آئیڈیا؟ جس طرح کی حکومت ہے آئیڈیاز دیے جا سکتے ہیں، آپ ان کو دیں آئیڈیاز. ہم تو دے چکے. میں یہ آخری اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سولر استعمال کرنے والوں کے لیے، بجلی والوں کے لیے بہت اہم ایک طرح سے ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور یہ ان کے لیے خطرناک خبر بھی ہے. ایک حوصلہ شکنی والا رویہ نظر آ رہا ہے حکومت کا، بدقسمتی میں نے کافی عرصے سے یہ پریڈکشن کرنی شروع کر دی تھی سر. میں آخری بات یہ کر رہا تھا، میں اپنے ہی گھر میں ایک عزیز کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، یار پہلے ہم کہتے تھے مہتاب صاحب یہ بھی ایک ہمارا پاکستانیوں کا، عام پاکستانیوں کا آپ کہہ لیں کہ نوحہ ہے، آہو بقا ہے، ماتم ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو گرمیوں میں لوگ اوکے سوکے جون جولائی اگست برداشت کر لو، حبس کا مہینہ ہے، پیک گرمی ہے. پھر سپٹمبر اکتوبر میں ریلیف مڑنا شروع ہو جاتا تھا. پھر آگے نومبر دسمبر جنوری فروری بڑے ہی بس 2000-1500 بل آیا، سکون ہو گیا، نہ پنکھے چل رہے ہیں، نہ فریجوں اس طرح چل رہی ہیں، نہ اے سی چل رہا ہے. اب یہ ظلم کیا ہوا ہے؟ یہ بھی ناظرین ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ آپ نے کہا جی گرمیاں پیک میں آپ ان کو نہ چھوڑو، اب سردیوں میں جب آپ نے کہا کہ بجلی سستی ہے تو آپ نے کہا گیس مہنگی کرو. اب گیس کے بھی اتنے ہی بل آتے ہیں جتنے سے بجلی کے آتے ہیں. ریلیف کہاں پہ رہ گیا عام آدمی کے لیے؟ مجھے تھوڑا سا ریلیف ملتا تھا سردیوں میں کہ بجلی کے بل نہیں آئیں گے، وہ آپ گیس سے آپ پورے کر رہے ہیں. یار ایک غریب آدمی میرے پاس صبح آیا، احتجاج ہے نا اس بات پہ کرنا اس نے چاہیے. مجھے بتایا کہ وہ 2 یا 3 آدمی ہیں گھر کے اور ایک ٹائم کا چولہا جلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں، 40,000 روپیہ بل ہے. اللہ خیر ہی کرے. اور ابھی گیس مہنگی ہو چکی ہے ناظرین، گیس مہنگی ہو چکی ہے، ابھی مزید مہنگی ہوگی. وہی وہ اناؤنس ہو چکا ہے وہ نئے ٹیرف وہ کا، جنوری جنوری فروری سے میں پہلے آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد شروع ہو جائے. اس دفعہ جنوری فروری والے جو سردیوں میں گیس استعمال کریں گے ہوش ربا بلوں کے متعلق بھی ذہن میں رکھیں. اب جلدی سے بات آپ نے پی آئی اے کی کر لی تھی؟ پی آئی اے کی کرنی ہے سر. پی آئی اے کا یہ ہے کہ کل اس کی بیٹنگ ہے سر. ہاں جی 4 پارٹیز ہیں. ہاں جی سنے ہیں فوجی والے تو میں وڈرا سنا کر چکے ہیں. کیوں کیا ہے ویسے؟ میرا خیال ہے کسی اور کوئی اور گروپ راضی کرنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ آپس میں کوئی باہمی میٹنگ ہوئی ہوگی کہیں. مجھے میں چوہا رپورٹ ہے تو تفنن یہ بات کر رہا ہوں، چوہا رپورٹ ہے تو پیش نہیں، میرے چوہے سپورٹ نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو جیتے گا نا اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. وہ ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہ یار آپ ادھر چھوڑیں، ادھر ان کو، لیکن ایک چیز کا آپ یہ ان کو کرنے دیں. ایک چیز کا جو ہے نا مجھے امید ہے، اور بھی تگڑے گروپ ہیں، باقی 3 کے بھی جلدی سے نام لے لینا. ایک تو گوہر اعجاز اینڈ کنسورشیم ہے. ہاں بالکل. ہاں ایک سٹی اسکول والے بھی ہیں، تباہ ہے میرے خیال میں. کنسورشیمز لوکل ہی ہیں. اب دیکھیں قرا کس کے نام نکلتا ہے. جی بالکل. ایک کراچی کے بڑے مشہور ہیں بزنس مین، ان کا بھی گروپ ہے. اچھا میں جو بات کرنا چاہتا تھا جس وجہ سے میں نے کہ وہ یہ ہے سر کہ اس میں اور بہت سی باتیں ہیں. 75% سٹیکس جو ہے نا وہ بیچ رہے ہیں، لیکن 75% کا میجر پورشن جو ہے میرے خیال میں مور دین 90%
وہ واپس اس کمپنی کو مل جائے گا جو ٹیک اوور کرے گی اس کی, اور وہ ری انویسٹ کرے گی پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. لیکن جو چیز مجھے ذرا کان کھڑے کر رہی ہے میری, میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 سالوں کی کوئی گارنٹی دی گئی ہے کہ ٹیکس کی کسی قسم کی چینج نہیں ہوگی. چلو یہ آئی پی پیز والا حال, یہ تو میرا خدشہ ہے مجھے, اور کرایہ سننے میں آ رہا ہے. کرایہ مہنگے کر دیں گے فرض کریں, تو جو اسٹاف کم کر دیں گے. ایشورنس تو یہ بھی دی جا رہی ہے, 1-2 سال تک ایشورنس تو محمد علی یہ بھی دے رہے ہیں جو پرائیویٹائزیشن کے ہیں, آئی تھنک کس کے ہیں, جی کہ جناب 1-2 سال تک پی آئی اے کے امپلائیز کو بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ادھر بھی ہڑتالیں وغیرہ شروع ہیں, احتجاج وہ وغیرہ تو میں شروع ہیں. سمجھتا ہوں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے وہ ایشورنس ضروری ہے, لیکن یہ 15 سال کی گارنٹی, ٹیکس اگر یہ سچ ہے کہ ٹیکس کے کوئی چینج نہیں کی جائے گی, یہ پیریڈ بہت زیادہ ہے. 15 سال بہت یہ بڑا ریلیف ہے, بہت بڑا ریلیف ہے. میں بھی یعنی یہی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, مہتاب حیدر صاحب یہ خبر دے رہے ہیں ناظرین کہ جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے پی آئی اے کی, جو کمپنی بھی اسے خریدے گی اندر کھاتے اس کو یہ اندر ایشورنس کھاتے نہیں, یہ اوپنلی جو ہے نا وہ بات ہوگی, کہا اس جا پہ رہا ہے کل کہ سوالات پوچھیں گے. 15 سال کی ٹیکس ایگزمپشن اسے دی جائے گی, جو کہ بہت بڑا ریلیف ہوگا اور کوشچن مارک بھی ہوگا سسٹم پہ. بالکل یہ سوال ہے, یہ اب اگر یہ سچ ہے کل پوچھا جائے گا نا, تو یہ پوچھیں گے اور اس کے بارے میں, اور یہ پیریڈ بہت زیادہ ہے. مجھے چیز کو بھی بلایا انہوں نے بیڈنگ دیکھنے کے آپ لیے, پوچھیے گا یہ میں سوال وہاں اگر پہ آپ پوچھوں گا. وہاں آپ پہ جائیں جاتے جاتے آخری بات کر لیں کہ یہ جو ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی ناظرین, پنجاب پراپرٹیز اونرشپ ایکٹ پہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ نے ایکشن لیا, اور انہوں نے وارن کیا تھا کہ یہ کیا سسٹم بھائی آپ کر رہے ہیں, کس طریقے سے آپ پٹواری اور یہ سسٹم سارا کیسے کر سکتے ہیں, یہ جج کیسے بن گئے. تو وہ میں نے فورکاسٹ کیا تھا مہتاب صاحب کے اسٹے ہو جائے گا, تو منڈے کو آج ہی ہیئرنگ میں انہوں نے انٹرم اسٹے دے دیا ہے, تو وہ جو قانون ہے اور اس پہ عمل درآمد کو وقتی طور پہ معطل کر دیا ہے, جو ڈی سی اور وہ سارے کمیٹیاں لے کے بیٹھے تھے قبضہ مافیا سے چھڑانے کے لیے. تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اب آگے جا کے اس سے وکیل خوش ہوئے ہیں کہ عام آدمی خوش میرے ہوئے خیال ہیں؟ ہے جسٹس صاحب ابھی خوش ہوئی ہیں, جج بھی نہیں کوئی بنا تو وکیل بھی خوش ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک سیٹ بیک ہے. اگر ایسی چیزیں ہیں تو میں نے اس دن بھی عرض کی تھی پروگرام میں کہ حکومت کو عدلیہ کو مل کے اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, فلا کو دور کرنا چاہیے, لیکن جو ریلیف اگر کسی کو مل رہا ہے جائز تو اس کو نہیں دور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اسی کے ساتھ اجازت دیں گے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.